بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مادی اعتبار سے تو دنیا نے خوب ترقی کی اور آگے بھی کر رہی ہے۔ سائنسی ایجادات و انکشافات، صنعتی انقلابات اور ٹیکنالوجی کی کثرت میں تصور سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مال و دولت کے اسباب کی فراوانی ہے، فلک بوس عمارتیں، رہائش کے لیے پرتعیش مکانات کی بھرمار ہے، لیکن ان سب کے باوجود پوری دنیا پریشان ہے اور دن بدن نئی نئی آفتیں، زلزلے اور ایسی جان لیوا وبائیں کہ ترقی یافتہ ممالک بھی پریشان اور اس کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے موجودہ وبا کرونا وائرس نے تو معاشی ذرائع کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہر ملک معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی ظاہری اسباب کچھ یوں ہے، لیکن احادیث کی صراحتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک یا معاشرے پر اللہ کی طرف سے اجتماعی قہر و عذاب اور آفتوں کا نزول 5 گناہوں کی رواج عام کا نتیجہ ہے۔ نمبر 1، سود خوری۔ دوستو، مادی پرستی اور دنیا فانی کے حصول نے انسان کو اتنا اندھا اور لالچی بنا دیا کہ اسے حلال و حرام کی تمیز نہ رہی، بس مال کا حصول اس کا مقدس زیست بن گیا۔ سود کا نام بدل بدل کر اس کا بے محابہ استعمال ہونے لگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اگر ایسا نہیں کرتے، سود لینے سے باز نہیں آتے، تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سود کے وبال 73 قسم کے ہیں، سود کے 73 باب ہے، سود کی خرابیوں کی 73 قسمیں ہیں۔ ان خرابیوں میں ادنا اور کمتر قسم ایسی ہے جیسے کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ نمبر 2، فحشی و بدکاری۔ دوستو، آج کریا شہر شہر میں بے حیائی کے اڈے، شراب خانے، اپنی جنسی تسکین کے لیے ناجائز آلات کا استعمال، ناجائز تعلقات تو اب عام سی بات ہے، بلکہ اسے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے۔ گھر گھر ٹیلی ویژن اور عریانیت سے لبریز ایسے ٹی وی ڈرامے جو نوجوانوں کے ذہنوں میں بے حیائی اور بے دینی اور ہجانی جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ عورتیں 4 دیواری سے باہر نکل کر دفاتر، فیکٹریوں اور کارخانوں کی ہی نہیں بلکہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹ، کلبوں، ناچ خانے اور محفل، مارکیٹوں اور بازاروں سے لے کر تفریح کے پارکوں کی زینت بن چکی ہے، جس کی وجہ سے زنا عام اور عصمت دری کے واقعات روز افزوں ہے۔ ہمارے اپنے مسلم معاشرے کی نوجوان بہن، نوجوان بھائی اور ماں باپ کو ایک ساتھ بیٹھ کر فحش مناظر دیکھنے میں ذرا بھی شرم نہیں آتی، جس کی وجہ سے آج ہماری ماؤں بہنوں میں حیا نام کی کوئی رمق باقی ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بھی قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پر پھیلنے لگتی ہے تو ان میں طاعون، وبائیں اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3، ناپ تول میں کمی۔ دوستو، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا در حقیقت دوسرے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے اور چوری ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام اسی گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ ناپ تول میں کمی صرف خرید و فروخت میں ہی نہیں بلکہ شوہر کا بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، اداروں کا ملازمین و مدرسین کی تنخواہوں میں کمی کرنا، بچوں کا اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرنے میں سستی کرنا، مالداروں کا غریب پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا اور موجودہ زمانے میں تاجروں کا لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا کر اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر بلیک میں بیچنا اسی زمرے میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے آج گھروں میں خیر باقی نہیں رہا، مال کی کثرت کی باوجود اس میں برکت نہیں، اسباب تعیش کی باوجود راحت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے
اس کو قحط سالی، روزگار میں تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی دیے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اہل ایمان پر فرض ہی نہیں بلکہ غریبوں کا حق بھی ہے۔ جو لوگ سال گزرنے کے باوجود اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن تو انہیں عذاب ہوگا ہی، البتہ دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ دنیا میں عذاب کی صورت یہ ہے کہ آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں دیتا تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو وہ ان کو کبھی بارش برسنے کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 5، اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ دوستو، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہر طرف مسلمان پریشان ہے، ان کا خون جانوروں سے بھی سستا ہو گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور جا رہے ہیں۔ ان کو بدنام کرنے اور ان کو ملک سے بے دخل کرنے کی سازشیں چل رہی ہے۔ آخر کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ ہم نے اللہ و رسول کے احکامات کی اعلانیہ نافرمانی کی، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا، صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور مغفرت کی بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔